الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر ہے اور ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 72ویں صورت، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 14ویں نمبر پر ہے۔ صورت کا ربط ماقبل کے ساتھ کئی وجوہ سے ہے۔ گزشتہ صورتوں میں عقلی، نقلی اور وحی دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید ثابت کیا گیا۔ سورۃ الرعد میں مسئلہ توحید پر مثالیں اور منکرین کو زجر دی گئی، ڈانٹا گیا۔ تو اب اس صورت میں تذکیر بایام اللہ اور ترغیب فی التبلیغ ہے۔ دو اصطلاحات ہیں، ایک اصطلاح ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا ذکر کرنا۔ دوسری اصطلاح ہے تذکیر بایام اللہ، سابقہ تاریخ میں واقع ہونے والے عذابوں اور انقلابات کا ذکر کرنا، یہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ اقوام مہلکہ، ہلاک کی گئی قوموں کے حالات، ان کے اوصاف، ان کے طریقہ کار، یہ سب کے سب جو ہیں یہ تذکیر بایام اللہ میں آتے ہیں۔ تو اس صورت میں تذکیر بایام اللہ ہے اور یہ اصطلاح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کی ہے۔ دوسری بات، گزشتہ صورت میں اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جائیے، اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو اب اس صورت میں ابتدا میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے، یہ اس لیے نازل فرمائی ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ جب آپ ان کو روشنی کی طرف لے آئیں گے تو ان کے دلوں کے اندر سے شکوک، شبہات، اختلافات، اعتراضات سارے نکل جائیں گے اور ان کے دل تسلی میں ہو جائیں گے۔
بألفاظ دیگر یہ سورۃ الرعد کی مکمل تفصیل ہے اس سورت میں، کہ جو مضامین اس میں بیان کیے گئے تھے ان کی تفصیل اس سورت میں بیان کی گئی ہے۔ سورت کا دعویٰ اور مرکزی مضمون ہے التذکیر بایام اللہ، دنیاوی وقائع، حادثات اور واقعات کا بیان اس میں ہے۔ اس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ لوگوں کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو اور حق سے اعراض کر رہے ہو؟ اپنے سابقین کی طرف تو دیکھو نا، انہوں نے جھٹلایا تھا، ان کا کیا حال ہوا؟ آج تم ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے۔ تو ساتھ ساتھ اس صورت میں خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ ابتداء میں قرآن کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور مختصر دلیل نقلی کے بعد 9ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بار لفظ علم لا کر جدال المشرکین مع الانبیاء کا ذکر کیا ہے، کہ مشرکین نے ہمیشہ اپنی طرف بھیجے گئے رسولوں کے ساتھ جھگڑے کیے ہیں، مباحثے کیے ہیں، مقابلے کیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 18 ہے 19، وہاں دوسری بار لفظ علم لا کر اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے کہ مشرکین آپس میں بھی ہمیشہ جھگڑتے رہے ہیں، ان کا کبھی اتحاد اور اتفاق جو ہے نہیں ہو سکا، اور اگر اتفاق ہوا بھی ہے تو وہ ظاہری ہے، دل ان کے ہمیشہ جدا رہے ہیں۔ سورہ حشر غالب اس میں فرمایا نا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو آپ اکٹھے سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں۔ تو آیت نمبر 24 سے تیسری بار لفظ علم آیا ہے۔ اس علم کے بعد الامثلہ للفریقین، دونوں فرقوں اہل اسلام اور اہل شرک کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ چوتھی بار لفظ علم ہے آیت 28 سے۔ اس کے بعد زجر ہے، ڈانٹ ہے، تخویف ہے، ڈراوا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورج کے آخر میں اس کا یعنی درمیان یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ، یعنی ابراہیم خلیل اللہ پر آنے والے جو امتحانات تھے ان میں سے ایک بڑے امتحان کا یہاں ذکر کیا کہ بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑ دیا لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اب ان کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ لوگ بھی اللہ کے احکامات کو مانیں۔ سورت میں تنبیہات ہیں، سورت میں عذاب کے نمونے بیان کیے گئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کا خاص واقعہ بیان کیا ہے، اور شیطان کی وہ خاص حالت بیان کی ہے جو قیامت کے دن وہ سوال جواب جو لوگوں کے ساتھ ہوں گے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ الف لام را، سورۃ ذوات الراء سے ہے۔ الف لام را، اللہ ہی جانتا ہے ان لفظوں کا معنی،
یا الف لام را اللہ عالم و یرا، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ الف مخفف اللہ سے، لام علم سے، اور را رویت سے، کہ اللہ عالم بھی ہے اور اسی طریقے سے دیکھنے والا بھی، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے ہم نے اتاری ہے تیری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ۔ وہ روشنی کون سی ہے؟ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب تعریفوں والے راستے کی طرف۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آنے والا جو راستہ ہے یہ اصل میں نورانی راستہ ہے۔ اور آپ اگر ذرا غور کریں تو جب بھی اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اندھیروں کا ذکر کیا ہے تو جمع کا صیغہ لایا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات جمع کا صیغہ لایا ہے، اور آگے النور یہ واحد کا لایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اندھیرے بہت سے ہیں، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، رسوم اور بدعات کا اندھیرا ہے، شکوک اور شبہات کے اندھیرے ہیں، ظلم کے اندھیرے ہیں، بے اعتدالی کے اندھیرے ہیں۔ ہر وہ خصلت جو اللہ کی طرف جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے یا اللہ اور مخلوق کے درمیان تعلق کو ختم کرنے کے ذریعہ بنتی ہے، وہ اندھیرا ہے۔ تو چونکہ اندھیرے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الظلمات جمع کا صیغہ لایا ہے، اور النور نور ایمانی، نور ہدایت ایک ہی ہے۔ ہزارہ اندھیروں پر جب ایک ہی بار اندھیرا روشنی کا آتا ہے تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں انسان کو سمجھایا ہے کہ جس طرح مادی دنیا میں رات اندھیروں والی ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اے انسان تیرے جسم کے اندر جو اندھیرے ہیں، بے اعتدالیاں ہیں، ان کو اگر ختم کرنا ہے تو اسلام کے راستے پر چلنا ہے۔ اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ، عقل مندی اور ہوشیاری کا راستہ، انصاف اور عدل کا راستہ، یہ سب نور ہے، اور یہ نور سب کا سب ایک ہی منبع ہے، اس کا چشمہ سرچشمہ ایک ہی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ النور، قرآن کو اپناؤ گے تو باقی سارے کے سارے اندھیرے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور نبی کی آنے کی حکمت بیان فرمائی، لتخرج الناس، قرآن کے آنے کی حکمت، انزلنا الیک، ہم نے اتارا قرآن کو آپ کی طرف۔ کیوں اتارا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب تعریفوں والے رب کی طرف، کے راستے کی طرف۔ العزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو بے مثال ہے، الحمید وہ ذات ہے جس کی صفات اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ مخلوق کی صفتیں جو ہیں نا وہ جدا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک عالم ہے، وہ اس وقت تک عالم ہے جب تک اس کے پاس علم ہے، علم ختم ہو گیا تو وہ عالم نہیں کہلا سکتا۔ ہم اس وقت تک ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں جب تک ہماری نظر ہے، جب نظر ختم ہو جائے تو پھر وہ ناظر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم حامد ہیں، جب تک حمد کرتے رہیں گے
اس وقت حامد رہیں گے، لیکن جب حمد کرنا چھوڑ دیں گے تو حامد نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ حمید ہے، اس سے حمد کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ وہ سمیع ہے، اس سے سننا کبھی جدا نہیں ہوتا۔ وہ رحیم ہے، رحمت اس سے کبھی بھی یہ ہٹتی نہیں ہے۔ الحمید کون ذات ہے؟ فرمایا اللہ الذی، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ آسمانوں کی اشیاء بھی اسی کے اختیار میں، زمینوں کی چیزیں بھی اسی کے مخلوقات چاہے اوپر ہیں یا نیچے ہیں، سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ وہ سخت عذاب جو ہے فرمائے ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ کافر یہاں کس کو قرار دیا؟ کافر اسے قرار دیا ہے جو کتاب اور رسالت کا منکر ہے، کیونکہ پوری صورت میں کتاب کا اور رسالت کا بیان ہوگا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، اس پر اعتراضات کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، فرمایا وہ جو ہے نا، وہ شخص ویل، ہلاکت کا مستحق ہے۔ اب عذاب شدید کس کے لیے؟ فرمایا الذین، الکافرین، کافرین وہ لوگ ہیں، الذین جو یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ یستحبون کا معنی آتا ہے ترجیح دیتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یصدون روکتے ہیں، رد ہے علماء سو پر جو اللہ کا دین بیان نہیں کرتے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس کے لیے ٹیڑھا پن۔ اس دین کو کسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، نہیں ہوتا ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، لیبین لہم، تاکہ بیان کرے ان کے لیے۔ یعنی رسول کی آمد کا مقصد، پہلا مقصد کیا تھا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور دوسرا مقصد راہ راست کی طرف لانا۔ تیسرا مقصد لیبین لہم، تاکہ اللہ کے قرآن کا خوب بیان کرے۔ قرآن کے اندر جتنے رموز ہیں، مخفی باتیں ہیں، ان کا اظہار کرے۔ اور پھر ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں پیغامات لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی تھے، اس لیے عربی قرآن عربی میں آیا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ وہ رسول جو پیغام لے کے آیا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم انسان جو اس کی جنس سے ہو، تم بھی اس پر عمل کر سکتے ہو۔ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس پر، ہمارے لیے عمل اس پر کرنا مشکل ہے۔ اس لیے لیبین لہم، تاکہ بیان کرے ان کے لیے۔ ایک ہوتا بیان، دوسرا ہوتا ہے تبیان۔ بیان وضاحت کو کہتے ہیں اور تبیان اس کی مزید تشریح کو کہتے ہیں۔ یہاں تشریح کی طرف ذکر ہے، لیبین لہم، تاکہ واضح کرے ان کے لیے اللہ کے احکامات کو۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، گمراہ قرار دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ،
اور ہدایت پر مضبوط کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہدایت کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی مضبوطی کا ہے، توفیق کا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے حق بات کی طرف توفیق دیتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہدایت کے جہاں ذریعے ہیں، ان سب ذریعوں میں سے بڑا ذریعہ یہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہدی الیہ، جس کے اندر طلب نہیں ہے، رجوع اللہ کے دین کی طرف نہیں ہے، تو اسے ہدایت بھی نہیں ملتی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، گمراہ قرار دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ جس طرح ظاہری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح روحانیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اور روحانیت کو جو روشنی ملتی ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ یہدی من یشاء، اس کے اسباب ظاہراً سمجھ آئیں یا نہ آئیں، بہرحال وہ اسے ضرورت ہے روحانیت کو بھی، کہ جس کے اندر سچا جذبہ ہے اللہ اسے ہدایت دے گا، جس کے جذبے میں خلل ہے تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، روحانی روشنی اسے نہیں مل سکتی۔ اور انبیاء، صلحاء، نیک لوگ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اس روشنی کو لے کر آئے ہیں جو روحانیت کو جلا بخشتی ہے۔ تو لہٰذا روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء اور صلحاء کے پیچھے چلیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو روحانی روشنی کیسے پھیلتی ہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل کے ساتھ، دلائل دے کر بھیجا، کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں وَذَكِّرْهُمْ، انہیں نصیحت کر، بِأَيَّامِ اللَّهِ، سمجھا انہیں اللہ کے دنوں کے ذریعے، یعنی اللہ نے جو عذاب بھیجے ہیں یا جو نعمتیں بھیجی ہیں، کن کن لوگوں پر بھیجے، ان کے حالات کے ذریعے انہیں سمجھا۔ ایام اللہ سے مراد وقائع دنیاویہ، دنیا میں آنے والے عذاب۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں دلائل ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ جب انسان صبر کرنے والا ہو تو اللہ اسے شکر کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور انسان کی حالت یہاں بیان فرمائی ہے کہ انسان دو حالتوں سے کبھی بھی جو ہے جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، کیونکہ اس کی حالتیں دو ہی ہیں۔ ان اصابہ ضر، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، اور اگر اچھائی پہنچے تو شکر، شکر کرتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ روتا رہتا ہے مخلوق کے سامنے، اسے اللہ کبھی سکھ نہیں دیتا۔ علماء کرام نے تو ایسی ایسی احتیاطیں برتی ہیں، بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ مخلوق کے سامنے بار بار یہ کہنا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، گنتے رہنا، یہ بھی بے صبری ہے۔ تم جن کے سامنے ذکر کر رہے ہو، کیا وہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ جب تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اس پر صبر کرو، اور جب بھی کوئی بات پوچھے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہو کہ اللہ مجھے شفا دے گا، تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا اور تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم، اپنے اوپر، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں نجات بخشی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب،
जो पहुँचाते थे तुम्हें बुरा अजाब। युज़ब्बिहूना अबनाकुम, ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयूना, और बेहया करते थे निसाकुम, तुम्हारी औरतों को। टीम मुकर्रर की हुई थी जो जाकर औरतों को चेक करती थी, मर्दों की टीम, आया इसकी कोई औलाद हुई है या नहीं हुई। ये एक किस्म की बेहयाई थी। फरमाया तुम्हारी औरतों को बेहयाई में मुब्तला किया हुआ था ग़ुलामी की ज़िंदगी ने, लेकिन अल्लाह के नबी ने आकर उस बेहयाई से बचाया है। या दूसरा माना, यस्तहयूना निसाकुम, ज़िंदा छोड़ते थे तुम्हारी बच्चियों को कि जिस कदर औरतें बढ़ेंगी तो उसी कदर जो है बेहयाई भी फैलेगी। औरतों का बढ़ जाना ये भी एक किस्म का अज़ाब है। और क़यामत की निशानियों में से भी यह है कि औरतों की तादाद इंतहाई ज़्यादा हो जाएगी। 50-50 औरतों का कफ़ील एक मर्द होगा। इसी वजह से आज दुनिया में जगह जगह दूसरी और तीसरी शादी की तहरीकें भी चल रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। तो फरमाया तुम पर यह अज़ाब था। अल्लाह ने उस अज़ाब को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुम्हें आज़ादी दिलवा कर, आज़ादी के जो पहले कायद जो तुम्हारे लिए आए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनकी क़यादत में तुमने आज़ादी हासिल की। तो उस नेमत को ज़रा याद करो। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बलाउन आज़माइश थी, अज़ीमुन बड़ी बड़ी आज़माइश थी। अब फ़ी ज़ालिकुम में 3 बातों की तरफ इशारा है। पहली बात, वफ़ी ज़ालिकुम, इस ज़बह करने में बलाउन अज़ाब था तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बड़ा। दूसरा, वफ़ी ज़ालिकुम, इस निजात में बलाउन नेमत थी मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बड़ी। अगर दोनों की तरफ इशारा हो जाए, निजात और गरक वगैरह दुश्मन से बचा, फिर इसका माना बनेगा इसमें आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बड़ी। यानी रब का जो रसूल आया है, उस रसूल ने आकर तुम्हें जो दावत दी है वो नेमत का भी ज़रिया बनी है, निजात का ज़रिया भी बनी है, और साथ साथ आज़माइश का भी ज़रिया बनी है। दोबारा सुन लें। अलिफ ला